علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایک دوست ہے اسکول ٹائم سے، اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے۔ سکھر کے اندر سادھو بیلا مندر کا پنڈت ہے اور وہ اپنے مسلم دوستوں کو مندر کا وزٹ کرواتا ہے۔ مجھے بھی اس نے دعوت دی ہے، تو کیا ہم مسلمانوں کو وہاں پر جانے کی اجازت ہے؟ شرعاً اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ قیصر خان، ضلع جامشورو، فرام صوبہ سندھ۔ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا مسئلہ ہے، اور آج کل کے دور میں اس مسئلے کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ہم نے رواداری کے نام پر، مساوات کے نام پر، رواداری کے نام پر غیر مسلموں سے جو تعلقات نبھانے کی ہم جو ناکام کوششیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بسا اوقات ہمارا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے اور بہت ساری اور بھی پیچیدگیاں پیش آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، ان کے مندر ہیں، گرجا گھر ہیں، تو ان تمام عبادت خانوں میں، تمام گرجا گھروں میں، تمام مندروں کے اندر اور عبادت گاہوں کے مراکز میں معصیت اور گمراہی نہ صرف یہ کہ بڑھ چکی ہے بلکہ حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، اور یہ جگہیں شیطان کی آماج گاہ بن چکی ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو، صاحب ایمان آدمی کو ایسی جگہوں پر جانے کی شرعاً اجازت نہیں، اور اگر کوئی چلا جائے، کوئی مسلمان غیر مسلموں کے مندروں میں، غیر مسلموں کی عبادت خانوں میں، گرجا گھروں میں چلا جائے، تو حکومت وقت کو اس بات کا اختیار ہے کہ ایسے شخص کو وہ تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ حاکم وقت تعزیراً اس کو سزا دے سکتا ہے۔ اب وہ حاکم وقت اپنی ثوابدیدی اختیارات کی بنیاد پر جو بھی سزا اس کو دینا چاہے، جو بھی اس پر جرمانہ لگانا چاہے، جو بھی اس کو سزا جاری کرے، اس کا مکمل طور پر اختیار ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے عبادت خانوں کے اندر جاتا ہے، گرجا گھروں میں جاتا ہے، مندروں میں جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر ان کی رسومات میں، ان کی مذہبی رسومات پہ جا کے شریک ہو جاتا ہے، ان کی عبادتوں میں جا کر اور ان کی عبادت کے طور طریقوں میں جا کر شامل ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اپنے پیشانی کے اوپر وہ لگاتا ہے، وہ جو ہندو لگاتے ہیں جی، سندور لگاتا ہے، سندور لگائے، تو ان تمام صورتوں کے اندر البحر الرائق جلد 2 صفحہ 214 کے اوپر لکھا ہے کہ ایسے شخص کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ایسے شخص کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ البحر الرائق جلد 2 صفحہ 214 کہ ایسے شخص کا جو کہ غیر مسلموں کی عبادت خانوں میں جائے، ان کی عبادت کے طریقے اپنائے، ان کی رسومات میں شریک ہو، پیشانی کے اوپر جو ہے نا وہ سندور لگائے، تو ان تمام صورتوں کے اندر وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ایمان بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، نکاح بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب تجدید ایمان بھی ضروری ہے، تجدید نکاح بھی ضروری ہے، اور اس کی وجہ البحر الرائق کے اندر یہ لکھی ہے کہ چونکہ عبادتوں کے اندر اور عبادت کے طور طریقوں کے اندر مشابہت اختیار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ غیر مسلموں کی عبادتوں میں شریک ہونا یا ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی کفر ہے، تو کفر کی وجہ سے وہ ایمان سے بھی محروم ہو گیا، ایمان سے بھی اس کی چھٹی ہو گئی، نکاح بھی اس کا ٹوٹ گیا۔ اب تجدید ایمان بھی ضروری ہے، تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر جا کر سیلفیاں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اور ان تصویروں کو پھر شیئر بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے مسلم نوجوانوں کا غیر مسلموں کی عبادت خانوں کے اندر جا کر تصویریں بنانا، سیلفیز بنانا، اور پھر ان تصاویر کو شیئر کرنا، یہ ان کے تصدیق قلبی کی علامت ہے۔ یہ گویا کہ وہ دل سے ان کی عبادت خانوں کو اور ان کی عبادتوں کو تسلیم کر رہے ہیں، اور دل سے ان کی عبادتوں کی ترویج کر رہے ہیں اور اشاعت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بہت زیادہ گمراہی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے شرعاً
کسی بھی مسلمان کو ایسی جگہوں پر جانے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ آپ ویسے جائیں، جا کر اپنے دوست سے ملاقات کریں، اس نیت کے ساتھ آپ ملاقات کریں کہ یہ غیر مسلم ہے، میں اس کو جا کر اسلام کی دعوت دوں گا، ہو سکتا ہے میری دعوت سے متاثر ہو کر، ہو سکتا ہے میرے اخلاق سے متاثر ہو کر، ہو سکتا ہے میرے اظہار اور ہمدردی سے متاثر ہو کر یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے اور دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس نیت سے اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن عبادت خانوں میں مت جائیں، گرجا گھروں میں مت جائیں اور مندروں میں جانے کی اجازت